الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بھائیو بزرگو، جس قرآن کو ہم نے ایک مہینے کے طویل قیام میں سنا، یہ قرآن ہے کیا؟ دنیا میں جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان میں سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے دینے کے لیے تجویز فرمایا، اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جو انسانوں کی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ احکام ہیں کہ جن پر اگر انسانوں کی زندگی آ گئی تو دونوں جہاں میں وہ سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید صرف برکت کے حصول کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لاہ عمل اور دستور حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا کہ تنزیل من حکیم، یہ بڑے حکمت والے کا کلام ہے جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کی آیات جو ہیں وہ محکم آیات ہیں، بہت مضبوط بہت پختہ آیات ہیں، اس میں شک اور شبہ نہیں، لا ریب کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ نے تقوی والوں کے لیے ہدایت کا اس میں سامان کیا ہے، نافرمانوں اور بدکاروں کے لیے اس میں کوئی سامان ہدایت نہیں ہے، وہ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے قوم بھی بہت زبردست منتخب فرمائی۔ یہ کتاب نبیوں کی ایک قوم ہے جس میں بے شمار نبی آئے، جن کو آپ اور ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے، اللہ نے ان کو نہیں دی، اور دوسری قوموں کو نہیں دی، عقل والوں کو بھی نہیں دی۔ یونان کے لوگ جن کو اپنی عقل پر اور اپنی دانائی پر ناز تھا، ان کا بھی انتخاب نہیں فرمایا گیا، بلکہ ایک ایسی قوم کو منتخب فرمایا جو اس کو صحیح معنوں میں لے سکے، صحیح معنوں میں زندگی میں لا سکے، اور صحیح معنوں میں عمل کر کر اس کتاب کے حق کو ادا کر دے۔ اس لیے اللہ نے جزیرۃ العرب کا انتخاب فرمایا، اور ایک ایسی قوم کا جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے امی قوم، بے پڑھی لکھی قوم۔ قرآن کے مضامین پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں، اور بہت دانائی اور تدبر کے مضامین ہیں، اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، اور قرآن مجید میں بڑی حکمت اور دانائی اور دور رسی کی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو کہ اللہ نے امیین میں اس کتاب کو بھیجا۔ اس کتاب کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو انتخاب امیین کا ہوا، اللہ نے بے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ قوم نے اتنے بڑے قرآن کے اتنے عظیم معنی کو کس طرح قبول کیا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ قرآن کے مضامین میں الجھ جاتے، بلکہ انہوں نے قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہوئی ان کو اپنی عملی زندگی بنا لیا۔ اس لیے صحابہ کرام کی جماعت جس نے قرآن کو اپنے سینوں میں لگایا اور اپنی زندگیوں میں بسایا ہے، اللہ ان سے اتنا راضی ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیتیں نازل کی، اور ان کے اس وصف کو اور اس خوبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قرآن کی برکت سے امیین کو اٹھا کر، یہ امی لوگ تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر ایسی بلندی پر پہنچایا کہ انسانی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ایسا عروج اور ایسا کمال دنیا میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہوا۔ امی لوگ تھے لیکن اٹھے اور دنیا میں بہت قلیل مدت میں 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے، اور پوری دنیا میں جو اس وقت حکومتیں چل رہی تھی، زندگی گزارنے کے نظام چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے اور ایک نظام پوری دنیا میں نافذ کیا گیا، اور شرق و غرب میں وہ آوازہ بلند ہوا کہ نہیں، اچھی زندگی صرف قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے یرفع بہا اقواما، ایک قوم کو اللہ بلندی دیتا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے سے یضع بہ آخرین، دوسرے لوگ جو قرآن کو چھوڑ دیں گے ان کو اللہ پست کر دے گا۔ تو صحابہ کرام کو جو سربلندی ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی، اور دنیا میں ایسے چھا گئے اونٹوں کے چرانے والے۔ زجنان کی وادی میں خطاب کے بیٹے عمر کو اونٹ چرانا نہیں آیا کرتے، باپ ڈانٹا کرتا تھا، اور عمر فاروق کتنے بڑے حکومت کے حکمراں بنے، کتنے لاکھ مربع میل کا رقبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر حکومت تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے بے خوف سویا کرتے تھے، ان کو کوئی کسی نہ دشمن کا ڈر تھا، نہ کوئی سیکورٹی تھی، نہ ان کو کسی قسم کا اندیشہ تھا کہ مجھے کوئی آ کر مار دے گا یا کچھ کر دے گا، کوئی وہ نہیں۔ اللہ کے سوا عمر کسی سے نہیں ڈرا کرتے تھے، اور عمر کے نام کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرق و غرب میں ان کی حکومت چلتی تھی۔ صحابہ کرام مکے کے اونٹ چرانے والے اور بکریوں کے چرانے والے جب اٹھے، یا مدینے کے وہ لوگ جو کھیتی اور کھجور کے باغات کیا کرتے تھے، جب وہ اٹھے قرآن کو لے کر، تو روم کی حکومت، فارس کی حکومت، اور یہ سارا آذربائیجان، آرمینیا کا پورا علاقہ، اسی زمانے میں وہاں اسلام کا آوازہ بلند ہوا، اور اسپین اور غرناطہ اور تیتلا کے وہ پورے علاقے مسلمانوں کے قدموں میں اللہ نے لا کر ڈالے۔ ہندوستان تک مسلمانوں کی فوجیں اور ان کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، اور افغانستان سرنگوں ہو گیا تھا، اور وہاں کے حکمراں خراج اور باج گزار بن گئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ قرآن کی زندگی تھی۔ قرآن نے ایسی انسانیت تیار کی اور ایسے لوگ تیار کیے جو صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ مخلوق کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، توحید خالص ان کی زندگیوں میں تھا، اور پیور توحید، ان کی توحید پیور تھی، ان کا ایمان پیور تھا، ان کے اخلاق پیور تھے، ان کے عبادات پیور تھی، ان کے معاملات پیور تھے، ان کی زندگی اور ان کی معاشرت پیور تھی۔ ان کو قرآن سے وہ ساری چیزیں ملی تھی۔ آج میرے بھائیوں، وہ قرآن تو موجود ہے، ہم نے بھی پڑھا، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے معنی بھی نہیں کوئی بدل سکتا، اس کے الفاظ بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے حافظات سے پورے مہینے میں قرآن کو سنا ہے، نہ زیر غلط ہوا، نہ زبر غلط ہوا، نہ حروف غلط ہوئے، نہ آیات کی میں کچھ، نہ مضامین میں کوئی ہیر پھیر کیا گیا، سب کا سب اور محفوظ۔ اور پوری دنیا میں یہ قرآن اسی ترتیب سے پڑھا جا رہا ہے، محفوظ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی تو محفوظ ہے، قرآن کا عمل آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کو شوکت اور عظمت قرآن کے معنی پر عمل کی بنیاد پر ملی تھی، وہ دنیا میں ایک بھاری قوت کے ساتھ ابھرے تھے، اور ایسی بڑی طاقت بن کر ابھرے تھے کہ جدھر صحابہ کے قافلے چلتے اور وہ آ کر گنگا اور جمنا کے کناروں پر صحابہ کے غلاموں نے وضو کیا تھا۔ آج میرے بھائیوں، دنیا میں ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہماری بساط الٹ دی گئی۔ کیوں؟ قرآن زندگیوں میں نہیں ہے۔ قرآن پر اللہ نے کہا کہ یرفع بہا اقواما، قرآن پکڑو گے تو بلندی ملے گی، قرآن چھوڑو گے تو پستی اور تنزل آئے گا۔ قرآن چھوڑا جب سے مسلمانوں نے، ان میں تنزل آیا، مسلمانوں میں گراوٹ آئی، مسلمان بے وزن ہوئے، مسلمان بے قیمت ہوئے۔ آج ہماری توحید کا قرآن کے مضامین کیا ہے؟ خالص توحید کے مضامین ہیں، اللہ کو بیان کیا گیا، اللہ کی صفات بیان کی گئی، اللہ کی ذات کا زبردست بیان ہے۔ لیکن آج ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟
ہم اللہ کو کس طرح مانتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور اور کتنا بودا اور کتنا کمزور ایمان ہے۔ ہم اللہ کے تعلق سے ہمارے عقیدے صحیح نہیں، ہم عقیدے توحید میں انتہائی کمزور، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ سچا اور پکا ہوتا تو میرے بھائیوں ہم اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانتے، لیکن ہم آج دیکھ رہے امت کو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے لیکن ذرا تعویذ بھی باندھ لینا چاہیے، اس سے بھی کچھ ہوتا ہے، گلے میں گھنٹا بھی لٹکا لینا چاہیے، اس سے بھی کچھ ہوتا ہے، ذرا کسی قبر پر چلے بھی جانا چاہیے، وہاں سے بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی بابا کے پاس بھی چلے جانا چاہیے، ان کا بھی آشیرواد لے لینا چاہیے، وہاں سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ یہ خالص توحید نہیں ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ اور ابھی عید آئے گی، دودھ میں پانی جب ملا دیا جاتا ہے تو آپ دودھ بیچنے والے کو گالی دیتے ہیں، ملاوٹ ہے، پانی ملا دیا ہے، پانی ملا دیا ہے۔ ہم نے عقیدے کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہم نے عقیدے میں خرابی پیدا کر دی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، اور اس اللہ کے ساتھ نہ کوئی شریک، نہ اس اللہ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، اس اللہ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ دوسرا معاملہ رسالت، اللہ کے رسول کو خالص اللہ کا رسول مانتے، اللہ کا رسول آپ کہیں مانتے تو، لیکن کیسے مانتے؟ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہیں، بہت عقیدت میں ہم چوم بھی لیتے ہیں، بہت عقیدت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جذبات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، جشن بھی منا لیتے ہیں، چراغاں بھی کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن زندگی، صحابہ نے تو ایسی عقیدت نہیں دکھائی۔ صحابہ نے کیسی عقیدت دکھائی؟ قرآن رسالت کا بیان ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول کو مانا، کیسا مانا؟ جو عمل نبی نے کیا اس سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، بال کے برابر بھی صحابہ اور رسول اللہ کی زندگی میں فرق نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ اتنی شدید بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اپنا کھانا صحیح کر لیجیے، امیر المومنین ہے، بہت بڑی امپائر کے آپ حکمراں ہیں، آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کے قبضے میں شام آ چکا ہے، آپ کی فوجیں ایران کو پامال کر رہی ہے، فلسطین مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو آپ ذرا اچھا پہن لو، اچھا کھا لو۔ تو حضرت عمر نے کہا آئندہ مت کسی نے مشورہ دینا ورنہ گردن توڑ دوں گا، غلط مشورہ دیتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر ایسے مانیں گے نہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا ابا جان سے کہیے کہ ذرا اچھا کھا لیا کریں، وہی اونٹ کی گردن کا گوشت کھاتے ہیں، جو کی روٹی کھاتے ہیں اور وہ حلق میں اٹک جاتی ہے، تو اس طرح حضرت عمر کو کہنا کہ تھوڑا سا، اب اللہ نے وسعت دے دی ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ ابا جان ذرا آپ تھوڑا سی اپنی حالت میں تبدیلی کر لیجئے۔ کہنے لگے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری بیوی کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو تجھے بھی مارتا۔ دوڑے حضرت عمر رضی اللہ، یہ بتا کہ تجھے ان لوگوں کو صحیح کروں گا، تجھے کس نے آ کر یہ مشورہ دیا کہ مجھے تو یہ سمجھانے کے لیے بیٹھ گئی؟ کیا قرآن مجید میں اللہ نے ہی نہیں کہا کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا اذھبتم بطیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی زندگیوں میں نعمتیں لوٹ چکے، اب تمہارا آخرت میں کیا دھرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے میں ذرا بھی ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، اگر عمر کو کوئی ہٹتا ہوا دیکھے تو کوئی بھی درست کر دے۔ آج میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارا لباس، ہماری صورت، ہمارے معاملات، ہمارا اخلاق، ہمارے رہن سہن، ہمارا لین دین، کون سی چیز میں رسول اللہ کے سامنے ہم ہماری زندگی کو پیش کر سکتے؟ رسالت کے معنی رسول ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندو بھی مانتے ہیں، وہ کال کی اوتار کے منتظر ہیں، ان کے ویدوں میں کئی مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی رسول مانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں رسول کا ماننا اور رسول کی ماننا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسول کی ماننا رسالت ہے، رسول کو ماننے کے ساتھ رسول کی ماننا جب تک نہیں آئے گا رسالت تکمیل کو نہیں پہنچے گی اور عقیدہ بودا رہ جائے گا، عقیدہ بودا رہ جائے گا، عقیدے میں خرابی رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ماننا؟ ہمارے نوجوان
دوستوں سے میں کہوں گا کہ آپ ذرا اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ آپ نے کس کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، کون آئیڈیل ہے؟ ہمارے لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنائی گئی۔ آج نمونہ کس کی زندگیاں ہیں؟ ہمارے غور کرنے کی بات ہے، ہم کس کو اپنا نمونہ بنا کر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ آج ہم کس کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن کا تیسرا بیان جو ہم نے پورے رمضان میں سنا، عقیدہ توحید و عقیدہ رسالت کے بعد عقیدہ معاد ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں کے بنگلے چھوٹیں گے، یہاں کی کاریں چھوٹے گی، یہاں کے بچے چھوٹیں گے، یہاں کی بیویاں چھوٹے گی، یہاں کے بینک بیلنس چھوٹیں گے، یہاں کی ہر چیز چھوٹے گی۔ ساتھ میں کیا جائے گا؟ ساتھ میں اعمال جائیں گے، عقیدہ جائے گا، اعمال جائیں گے۔ اس لیے بار بار آخرت کے بارے میں آگاہی دی گئی، اے لوگو آخرت کی فکر کرو۔ بار بار جہنم کے تذکرے کیوں؟ جنت کا تذکرہ کیوں؟ اللہ نے جنت کا شوق کیوں دلایا؟ کیوں کہا کہ میرے پاس میں نے اپنے ماننے والے بندوں کے لیے بہترین جنتیں تیار کر لی، فی جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن میں آپ نے یہ جملہ سینکڑوں بار سنا ہوگا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی نہریں، ایسی باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے۔ اے لوگوں ان نہروں کی تیاری کرو۔ ایمان والو تمہاری محنت کے میدان وہ نہریں ہیں، وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں جہاں جنت سلام ہے، جنت عدن ہے، جنت الماوا ہے۔ یہ تمہاری محنت کے میدان ہیں، اس کا حصول تم کو کرنا۔ اور اس جہنم سے بچو جس کے کھانے کے بارے میں ذا غصہ کا تامن ذا غصہ، کیسا کھانا جو حلق میں اٹک جائے۔ زقوم، غسلین، یہ کھانے ہیں وہاں کے، اور وہاں کے لباس تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے۔ تو اس کے بارے میں وارننگ اور چتاونی دے دی، دیکھو جنت بنا کر آنا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ایمان والوں سے خرید چکا جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مالوں کو۔ یہ جان ہماری نہیں، یہ مال ہمارا نہیں، یہ اوقات ہمارے نہیں، یہ زندگیاں ہماری نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ اللہ ہی کے حوالے ہم کو کرنا ہے، اللہ ہی کے حوالے ہم کو کرنا ہے۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ بہت پختہ۔ اور میرے بھائیوں، جن کو مرنے کا یقین ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ان کی زندگی کیسے رہتی ہے؟ صدیق اکبر کی کوئی زندگی میں داخل ہو کر دیکھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمین سے تنکا اٹھاتے اور کہتے اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش یہ میں تنکا ہوتا، حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت سنتے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، لیس لہ دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ عمر بیمار ہو جاتے۔ میرے بھائیوں ہم نے پورا قرآن سنا، عذاب کے تذکرے سنے، لیکن ہماری آنکھ روئی نہیں، ہمارے دل لرزے نہیں، ہم پر کپکپی طاری نہیں ہوئے۔ ہم کو ڈر جانا چاہیے تھا، لرز جانا چاہیے تھا۔ کہنے والا کون ہے؟ کلام کس کا ہے؟ جس نے زندگی دی، جو مالک، جو احکم الحاکمین، جو رب العالمین ہے، جس کی ابدیت کے ہم پابند، جس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کے ہم پابند، جس نے جنت بھی بنا رکھی، جہنم بھی بنا رکھی ہے، اس کے پاس ہم کو جانا ہے۔ یہ تیسرا بیان آخرت کا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایمان والوں اور مومنین کے نمونے پیش کیے کہ یہ مومن لوگ تھے، ان کی زندگیاں ایسی تھی۔ اور اے ایمان والو تمہاری اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اخلاص ہو، اخلاق ہو، اور تمہارے اندر صدق مقال ہو، تم تواب ہو، آئبون تائبون عابدون حامدون لربنا، آئبون التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ تمہاری خوبیاں ہونا چاہیے۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ تمہاری خوبیاں ہونا چاہیے۔ روزے دار، تم روزے دار ہو، تم عبادت کرنے والے، تم ایمان والے، تم اسلام والے، تم
رونے اللہ کے لیے یکسو ہونے والے، تم اللہ کا ذکر کرنے والے، تم اللہ کی لیے اپنی شرمگاہوں کی اور حیا کی حفاظت کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، یہ خوبیاں اللہ نے بیان کی کہ یہ خوبیاں ہوگی تو اللہ کامیاب کریں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ منزو سے عن النار، اللہ نے یہ بتا دیا وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم عید آنے والی ہے، عید کو خوشیوں کا تہوار سمجھتے ہیں۔ علماء نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عید اس کی ہے جس کو اللہ کی دید ہو، عید اس کی ہے جو کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے، اس کی عید ہے۔ ورنہ عید کیا، ناکاموں کی فہرست میں اللہ کے ہاں نام لکھ دیا جائے کہ یہ وہ ہیں جو دھڑلے سے میرے نبی کو چھوڑے ہوئے ہیں، دھڑلے سے میری نافرمانیاں کرتے ہیں، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی زندگیاں قرآن پر اگر پیش کر دی جائے تو ان کی زندگیوں میں قرآن سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ قرآن نے کیا معاملات کا دین نہیں سکھایا، قرآن نے احکام نہیں سکھائے، قرآن نے میراث کے تقسیم کرنے کو حکم نہیں دیا کہ بیٹیوں کو ان کا حق دے دو، بھائیوں کو ان کا حق دے دو، مرنے والے کے ترکے میں خیانت مت کرو۔ قرآن نے وعدہ خلافی کے بارے میں تنبیہ نہیں کی، قرآن نے زنا کے بارے میں ایک جرم عظیم قرار نہیں دیا، دنیا میں بھی کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ دنیا میں ان کا قصاص ہوگا، زنا کا دنیا میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ جیسے کسی کو قتل کر دیا گیا تو القتل بالقتل، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اسی طرح زنا کا دنیا میں قصاص ہے۔ آپ زنا کریں گے کسی کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوگا، آپ کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، آپ کی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا، آپ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کریں گے، آپ کی بہن کے ساتھ زنا ہوگا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں اس کا قصاص لیتے ہیں۔ اس لیے زنا کو اللہ نے سا سبیلا، وہ مقتا یہ قرار دیا، بڑا گناہ کا کام ہے، بڑا برا عمل ہے، اے لوگوں بچو اس عمل سے۔ لیکن نگاہیں، آج سیل فون ہے، آج موبائل ہے، کان زنا کر رہے، آنکھ زنا کر رہی، دماغ زنا کر رہے، زبانیں زنا کر رہی، دل زنا کر رہے، زنا کے خیالات میں ملوث ہے، نوجوان ضائع اور برباد ہو رہے۔ اور زنا کا راستہ گانا ہے، ہر وقت گانا لگا ہوا ہے، گانا جو سنے گا اس کے کان میں قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا سیسا پگھال کر ڈالا جائے گا، اس کو اللہ کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ قیامت میں گانا چھوڑنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ جو اللہ کے لیے گانا چھوڑ دے گا اور ایف ایم سننا چھوڑ دے گا، اللہ اس کو حضرت داؤد کی زبان میں سورہ طٰہٰ سنائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ یاسین سنائیں گے، اور خود سورہ رحمان خود پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ ایسی مسلمان کی نوجوانوں کی دوڑنے کی جگہ تھی، لیکن مسلمان دوڑ رکا، قرآن کو چھوڑ دیا مسلمان۔ زنا ہے، منع کیا، وعدہ خلافیاں منع کی، میراث کھانا منع کیا، یتیموں کا مال کھانا منع کیا، ظلم کو منع کیا، ظلم مت کرو، ناانصافی کو منع کیا، عدل کی تعلیم دی، احسان کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی۔ یہ قرآن کا وہ کہ فرمان ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، روز رمضان میں مسلمان لڑکیاں ہوٹلوں میں اور لاجوں میں پکڑی گئی، بھیونڈی کی بات ہے، پکڑی گئی اور ان کو لایا گیا، ان کو مارا گیا، مارنے والوں نے مارا ہے۔ کیوں پکڑی گئی؟ کیوں رمضان میں بھی ان کو زنا اور بدکاریوں کی سوجی؟ میرے بھائیوں، ابھی عید کی رات اور عید کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہے، جوان بیٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ جیسے کرسمس میں سینکڑوں کنواریاں لڑکیاں اپنی آبرو کھو دیتی ہے، ڈانڈی کا تہوار ہوتا ہے گجراتیوں کا، اس میں کتنی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی عید کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا تھا، انعام کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں بازاروں میں، ہمارے ہاں کی عورتیں بازاروں میں مہندی لگانے کے لیے پتہ نہیں کن کن برائیوں میں اپنے گھروں سے نکل کر چلی جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے۔ غور کرنے پکڑنے والوں نے پکڑا، تحقیق کیا، بتایا۔ ابھی ہمارے ہاں قریب میں یہاں باقی فردوس مسجد کے بعد ایک عورت کو مارا لڑکوں نے لا کر، اس لیے کہ شادی شدہ عورت تھی اور کسی لاج میں پکڑی گئی کسی غیر مسلم کے ساتھ۔ یہ زنا، جس معاشرے میں زنا پھیل جائے وہاں کے لوگ حوصلہ کھو دیتے ہیں،
جری اولاد نہیں پیدا ہوگی، بزدل اور کمینے اولاد پیدا ہوگی، زنا کے نطفے بگڑ جائیں گے، نسب بگڑ جائیں گے. یہ کیا خرابیاں ہیں؟ قرآن کہاں ہے؟ قرآن تعویذ بنا کر رکھ دیا، پلا دیا گیا دھو دھو کر، اور قرآن کو جزدانوں میں سجا کر رکھ دیا گیا. قرآن جہیز میں تبرک کے لیے دینے کی ایک چیز سمجھ لی گئی. نہیں میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ جو ظلم مسلمان کر رہا ہے، کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا. وید پلائے نہیں گئے دھو دھو کر، ان کے تعویذ نہیں بنے. انجیل اور توریت کو اگر کسی کو معلوم ہو تو بتائیں کہ تعویذ دیے جاتے ہیں کہ انجیل کے اور توریت کے. پنڈتوں سے جا کر پوچھو، ہم نے رشیوں سے پوچھا، ہم نے سوامیوں سے پوچھا، بھائی آپ بھی تعویذ دیتے ہیں وید کے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں تعویذ دیتے، یہ ہماری مذہب کی کتاب ہے، ہم ایسی نادائیں. لیکن مسلمان پھکندروں کے پاس جا کر بیٹھو، ان ظالموں نے دکانیں لگائی ہے، قرآن کے تعویذ بیچتے ہیں. قرآن کائے کے لیے آیا تھا؟ قرآن میں آپ نے سنا ہوگا پرسوں کے دن کہ 27ویں پارے میں بار بار ایک آیت پڑھ کر سنائی گی، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کی چیز بنایا ہے، آسان کر دیا. لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارا قرآن کے ساتھ بڑا برا سلوک ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو ایسی پستیوں میں ڈالا ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسری قوموں کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، حکومتوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ دیانت کے خلاف ہے. قصوروار وہ نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں. کیوں؟ کون ہے پناہ گزین کیمپوں میں؟ کون قوم بھیک مانگنے پر مجبور ہے؟ کون ظلم کی چکیوں میں پس رہا ہے؟ قرآن والے سب سے کمزور تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ابتدائی دور میں ان کے سینوں پر پتھر رکھے گئے، بلال کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے، سب کچھ ہوا. لیکن جب قرآن لے کر اٹھے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں ان کی مٹھی میں تھی. آج قرآن والے سب سے زیادہ پست ہیں، مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، بے اثر ہے، بے قیمت. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو بس نہیں کیا. ہم نے قرآن کو اس لائق نہیں سمجھا کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا. قرآن کی ترتیل کیا ہے؟ سورہ مزمل میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. علماء مفسرین نے ترتیل کے 3 معنی لکھے. قرآن کو صاف صاف پڑھنا، قرآن کو صاف صاف اطمینان کے ساتھ پڑھنا، صاف صاف پڑھا جائے. جیسا ابھی آپ کے یہاں مسجد میں پڑھا گیا، اطمینان کے ساتھ صاف صاف پڑھا جائے. حمیدی مسجد بمبئی کی طرح قرآن کا کو ذبح مت کرو. قرآن کو حمیدیہ مسجد میں جن لوگوں کو قرآن سننے کا اتفاق ہوا ہوگا وہ جانتے ہو قرآن ذبح کیا جاتا ہے، قرآن ذبح کیا جاتا ہے. ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسے مت قرآن پڑھو. قرآن اطمینان سے ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن کو معنی کو اس کے سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ قرآن کے معنی سمجھ کر پڑھو گے تو پھر عبد الرحمن سدیس کا آپ نے قرآن سنا ہوگا، شرائم کو سنا ہوگا. آیات غضب پر اور آیات عذاب پر آدمی لرز جائے گا، روئے گا، بے قرار ہوگا. حضرت ابو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا قرآن سنا تو فرمایا انہو رتل القرآن، اس نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، سمجھ رہا ہے قرآن کو کہ یہ اللہ کی غضب کی آیتیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں، غضب کی آیتیں آئی، آپ نے پورا قرآن سنا، بڑی غضب کی آیتیں، بڑے اللہ نے اپنے جلال کی باتیں اس میں بیان ہوئی نافرمانوں پر سورہ توبہ میں اور دوسری جگہ. لیکن کتنے لوگوں نے قرآن کو سمجھا؟ آخر کے جو 10 پارے ہیں اور اس میں بھی آخر کے پاروں میں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے تذکرے کیے ہیں، کتنے لوگوں کی آنکھیں ہیں جو بے پڑی ہوں، کتنے دل ہیں جو تڑپ چکے ہوں. اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں. قرآن کے ساتھ ہمارا یہ بڑا ناروا سلوک ہے. اس لیے یہ مہینہ رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن ہدایت کی کتاب، اس کی آیتیں آیات بینات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ نے اس میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشنے کا اس لیے حکم دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ پر نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم تو بازاروں میں انڈر ویئر خریدتے پھرو گے تاک راتوں کے اندر، اور بازاروں میں بدماشیاں کرتے گھومو گے، چٹوری گلیوں میں تاک راتوں کو ضائع کرتے رہو گے، تم کو کیا اس کی قدر؟ اس کی قدر تو وہ جانے جن کی پیٹھ پر کوڑے پڑے، جن کے بچے یتیم ہوئے، جن کی عورتیں بیوہ ہوئی، ان کے پاس اس کی قدر پوچھو کہ اللہ کا نبی رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم کو اعتکاف میں اور لیلۃ القدر کے تلاشنے میں ہم نے 27ویں فکر سے کر لیا۔ 27 کو کارخانے بھی بند ہو گئے تھے اور لوگ لیلۃ القدر کے بارے میں مطمئن۔ لیلۃ القدر نبی نے تو کوئی دن فکس نہیں کیا، نبی تو نے فرمایا 21 23 25 27 29 لیلۃ القدر تلاشو، اعتکاف کرو۔ انا انزلنا، یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، اس میں سب سے بڑی کائنات اور انسانیت کی تقدیر قرآن کی شکل میں لکھی گئی کہ انسان ہدایت پر قرآن کے ذریعے سے آئیں گے، جن کی زندگیوں میں قرآن ہوگا وہ بلند کیے جائیں گے، جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا پست اور ذلیل کر دیے جائیں گے۔ بس میرے بھائیوں، یہ قرآن کا یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، زندگیوں میں آئندہ آئے نہ آئے، اس لیے ایک بات اور عہد کر کر یہاں سے جاؤ کہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو معنی اور مطالب کے ساتھ عملی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن زندگیوں کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، قرآن تبرک کے لیے نہیں ہے۔ قرآن زندگیوں میں عمل کے لیے، قرآن پر ہماری زندگیوں کو ہم پیش کریں۔ اگر قرآن ایکسپٹ کرتا ہے ہماری زندگی کو تو ہم کامیاب ہیں، اور قرآن کہتا نہیں یہ غلط ہے، تمہارا یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اپنے معاملے کو درست کر لیں۔ اللہ بس مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے اگر عذر نہ ہو تو دو زانو بیٹھیں، اللہ وزاری کے ساتھ دعا کریں۔ ختم قرآن پر دعا علماء نے مستحب لکھی ہے، قبولیت کی کہ آثار اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک، لا الہ غیرک۔ اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللهم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها فکن انت ولیها ومولاها۔ اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا عمن سواک۔ اللهم انا نعوذ بک من الشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللهم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم انا نعوذ بك من غمرات الموت وسكرات الموت وهمزات الشياطين۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وغلبة الدين وقهر الرجال وسوء المنقلب۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے ان بندوں نے ایک طویل قیام کیا اور تیرے کلام کو سنا، اے اللہ قرآن کو سنا، اے اللہ یقیناً ان کو تجھ سے، تیرے نبی سے، تیرے کلام سے محبت تھی، اسی وجہ سے تو اے اللہ یہ تیرے بندے، اے اللہ جبکہ اس مسجد میں شدید گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، پھر بھی تیری کتاب کو سن رہے کھڑے ہیں، طویل قیام کیا، اے اللہ ان کے قیام کی مشقت کو اور قرآن کے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن کے پڑھنے والے کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ ان کے قرآن کے سننے اور پڑھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، اے اللہ آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اے اللہ تیرے دریائے رحمت سے اور تیرے خزانوں سے تیرے بندوں کو تو نے کیا کیا دیا ہوگا، صالحین نیکیاں لوٹ چکے، تیری رحمتیں لے چکے، اے اللہ لیکن تیرے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، اے اللہ تیرا دینے سے بگڑتا نہیں ہے، اے اللہ ہم بھکاری سوالی، اے اللہ ہم بھکاری سوالی، اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ہم بھکاریوں کو جھڑک دیتے ہیں تب بھی وہ ہٹتے نہیں، اے اللہ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اے اللہ ہم بھی امید لگا کر آئے ہیں، اے اللہ ہاتھ پسارے آئے ہیں، دامن پھیلائے آئے ہیں، گناہوں کا اقرار کر کر آئے ہیں، ظلم کر کر آئے ہیں، معصیت میں زندگیاں ڈوبی ہوئی لے کر آئے ہیں، اے اللہ اب تجھے اختیار ہے، ہمیں قبول کر لے رد کر دے، ہمیں قبول کر لے رد کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے رد کر دیا اے اللہ ہماری بگڑ جائے گی، قبول کر لیا ہماری بن جائے گی، اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تیری رحمت سے مایوسی ہم نے تیرے قرآن میں سنا ہے کفر ہے، اے اللہ ہم تیری امید کا سہارا لے کر آئے ہیں، اے جود و کرم والے آقا ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم کو یقین خالص عطا فرما دے، اے اللہ صحیح توحید عطا فرما دے، صحیح رسالت عطا فرما دے، آخرت کی فکر دامنگیر کر دے، جنت کا شوق عطا فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ امت قرآن کو چھوڑ کر اے اللہ پستیوں میں چلی گئی ہے، اے اللہ بلال نے عمار نے غلام تھے، سلمان غلام تھے، بے قیمت تھے، بے قدر تھے، اے اللہ ان کا اسلام لانا بھی اے اللہ سرداروں کے لیے اے اللہ ایک چیلنج بن گیا تھا، انہوں نے ان کو مارا، اے اللہ ان کی پیٹھ پر کوڑے بسے، اے اللہ لیکن یہ بلال، یہی عمار، یہی یاسر، یہی سلمان ایسی بلندیوں پر قرآن کی وجہ سے پہنچے، ایمان کی وجہ سے پہنچے، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے پہنچے کہ تو نے ان کو پیار سے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا، اے اللہ تو نے ان کے بارے میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان فرمایا، اے اللہ تو نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، اے اللہ ہمارے بارے میں بھی اے اللہ تیرے فرمان صادر فرما دے، اے اللہ اپنی رضا و رضوان صادر فرما دے، اے اللہ ہم کو سابقون اولون میں شامل فرما لے، اے اللہ ہم کو محمد الرسول اللہ کی معیت عطا فرما دے، اے اللہ ہم کا اتباع عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے تیرے نبی سے محبت کا یقیناً دعویٰ کیا، لیکن اے اللہ ہمارے دعووں کی حقیقت تیری نظر میں ہے، اے اللہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو سارے کھڑکی دروازے بند کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مخلوق سے چھپ کر گناہ کیا، ایک دروازہ پھر بھی کھلا رہ جاتا ہے، وہ تیرا دروازہ ہے، اے اللہ ہم بندوں کو دھوکہ دے سکتے، اے اللہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ ہم نے گناہوں کے لیے اے اللہ تنہائیوں کی جگہ تلاش کی ہے، اے اللہ لیکن تیرے خوف سے ہماری ہو کر گناہ میں مبتلا ہوئے، تو ہماری دیدہ دلیری کو دیکھتا رہا، اے اللہ تو تحمل کرتا رہا، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، لیکن تیری مہلت میں بھی اے اللہ بڑے راز ہیں، پھر جب تو
پکڑتا ہے تو تو نے قرآن میں کہا ہے فماہلہم قلیلا کہ ان کو تھوڑی مہلت دی ہے پھر پکڑ لوں گا، پھر جہیم وذا غصہ عذاب ہے اور جہنم ہے۔ اے اللہ جہنم کی فہرست سے جن لوگوں کے تو نے خارج کرنے کا فیصلہ فرمایا اس پورے مجمع کو اے اللہ جہنم میں کی فہرست سے اے اللہ ان کے نام کاٹ دے، ان کے آبا و امہات کے نام کاٹ دے، پوری امت کے نام کاٹ دے۔ اے اللہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے، عافیت کا، ہدایت کا، ایمان کا، اخلاق کا، اخلاص کا اور وہ خوبیوں کا جو ان سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ برکت وسعت عافیت والی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ اولاد کے غم سے آزاد فرما دے، رزق کی پریشانیوں میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ مہلک امراض سے بچا، عزت دے، عافیت دے۔ اے اللہ مسلمان پوری دنیا میں جن حالات کا شکار ہیں اے اللہ کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے اے اللہ تجھے بھولے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ تو نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ ہم کچھ بھی ہیں تیرے حبیب مصطفیٰ کی امت میں ہیں۔ اے اللہ قرآن والے سمجھے جاتے ہیں، کلمے والے سمجھے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو ذلیل ہو کر اور اے اللہ بے وقت ہو کر اے اللہ دنیا میں زندہ مت رکھ۔ اے اللہ کہ ہم دنیا میں جی رہے اے اللہ تیرے گھر ڈھائے جا رہے۔ اے اللہ فلسطین میں اے اللہ مسلمانوں پر جو کچھ گزر رہا، برما میں، آسام میں جو کچھ بھی حالات ہیں اے اللہ یہ ہماری یقیناً بدکاریوں بدعملیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ اہل کفر کو اے اللہ تانہ زنی کا موقع نہ دے۔ تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ تانہ دیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ بت والے اپنے بتوں سے نا امید نہیں ہوتے۔ اے اللہ روز پرارتھنا کرتے، روز چڑھاوے چلاتے، اے اللہ ان کو اپنے بتوں سے امید، اے اللہ ان کو اپنے بتوں سے امید، وہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے۔ اے اللہ جبکہ ہم جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بت نفع نقصان نہیں پہنچاتے۔ اے اللہ نفع نقصان آپ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، موت حیات آپ کے ہاتھ میں ہے، لینا دینا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہم تو آپ سے مانگتے ہیں، آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ کے در سے نکالے گئے اور آپ کے در سے ہمیں جو خالی پھرا دیا گیا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ بت کے ماننے والے اپنے بتوں سے امید رکھیں، خدا کے ماننے والوں کو اے اللہ اگر تیرے در سے نہیں ملا تو اے اللہ بت کے ماننے والے تانا دیں گے۔ اے اللہ ہم کو عزت دے دے، ہمارے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ ہماری ذلتوں کو عزت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے ظلم کو عدل سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے لٹنے کٹنے پٹنے کے سلسلے کو ختم فرما دے، پوری دنیا میں عافیت، ایمان، عزت اور سرت بلندی کی ہواؤں چلا دے۔ اے اللہ قرآن کی صحیح قدردانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا رحم، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، دعاؤں کو قبول فرما، اس مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس بچے نے جس نے قرآن پڑھا ہے اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے ماں باپ کو قبول فرما لے۔ کل جب تاج پہنایا جائے اور اس کو حق شفاعت ملے تو اے اللہ اس مسجد کے مصلیوں کے حق میں اے بچہ شفاعت کرنے والا بن جائے۔ اے اللہ یہاں کے نمازیوں کو بے انتہا قبول فرما، بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک بہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذک بہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔